ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سبھی کو عشق ہے. تو اپنے اس عشق میں ظاہر ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. تو ہم اس خواہش کے تحت بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. زیارت دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، خواب میں اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ. یہ جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار ہے، ایسے بے شمار نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار کر سکے. وہ لوگ اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، باطن سے صاف ہیں، لیکن مجھ جیسا گناہگار آدمی جب کوئی یہ خواہش کرتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہا ہے انسان. ایک ولی اللہ گزرے ہیں احمد بن مبارک، انہوں نے اپنے مرشد صاحب سے یہ سوال کیا کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا، تو یہ کس طرح سے پتہ چلے؟ تو خود ہی اپنے سوال کے جواب میں جناب احمد بن مبارک صاحب نے فرمایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر نہیں سکتا جب تک کہ روحانیت کے 2999 مقامات کی سیر نہ کر لے. تو پھر یا تو یہ پوچھا جائے ایسے آدمی کے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان 2999 مقامات کی سیر کی ہے یا نہیں کی ہے، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ دیانتداری سے کر رہا ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے. تو اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا دیکھا. تو ان کے مرشد نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا تھا، بہت خوبصورت جواب تھا. بات یہ ہے کہ ہم انسان، ہمارے جسم میں 366 رگیں ہیں، 366 رگیں ہیں، اور ہمارے اندر جو خصائص پائے جاتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹو، وہ سب کے سب رگیں ان خصائص کے ساتھ متعلق ہیں کہیں نہ کہیں.
جب کوئی صاحب کشف انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، یہ کشف شخصی کہلاتا ہے، یہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. یہ کشف میں مختلف قسمیں ہیں، تو یہ کشف شخصی میں آتا ہے. یہ تو صاحب کشف نے اگر کسی انسان پر نظر ڈالی تو اس کے اندر اسے یہ رگیں بڑی نمایاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. اب ان میں ایک رگ وہ ہے جو جھوٹ کی ہے، جھوٹ سے متعلق ہے. جھوٹ کئی قسم کا ہے. ایک جھوٹ وہ ہے جو میں بولتا ہوں، ایک جھوٹ وہ ہے جو بدگمانی ہے، ایک جھوٹ وہ ہے جو میں کسی کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں، در حقیقت جھوٹا نہیں ہے. ایک جھوٹ کی قسم یہ ہے. تو وہ رگیں روشن دکھائی دیتی ہیں اس کو، صاحب کشف کو. تو یوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ولی اللہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میاں رات شلجم گوشت اتنا نہیں کھانا تھا. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح پتا کہ رات میں نے کیا کھایا تھا. وہ اس کی رگ دیکھ رہا ہے آپ کی، اور اس کو دیکھ کے اس کے اندر وہ سہار اور برداشت نہیں ہے، بول پڑا ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت اوپر کے درجے کا اگر ولی اللہ ہے تو کشف میں سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن وہ کبھی کہتا نہیں کسی سے کہ تم نے یہ کیا. لوگ گانا سن کر آتے ہیں آدھی رات کے بعد، اور گزرتے گزرتے کسی ولی اللہ کے پاس گئے تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب میں اصل میں تہجد پڑھنے آیا تھا، یہاں تہجد پڑھ کے اب گھر جا رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کر لوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ گانا سن کے آئے ہیں. وہ کبھی نہیں کہے گا. تو یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہاں تم نماز پڑھ کے آئے، اس لیے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. وہ بڑی خوبصورتی سے کہے گا میاں بڑی اچھی بات ہے تہجد پڑھنا، تہجد پڑھا کرو. اب آپ میرے جیسا انسان یہ سمجھا کہ میں نے چکر دے دیا ان ولی اللہ کو، تو انہوں نے میری بات کو یقین کر لیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تہجد پڑھنا اچھی بات ہے، تہجد پڑھا کرو. در حقیقت وہ نصیحت مجھے کر رہے ہیں کہ تہجد پڑھا کرو جا کے. تو جو بڑے مقام پر چلے جاتے ہیں اولیاء کرام، ان میں سہار اور برداشت بہت ہوتی ہے. وہ کسی کے جھوٹ کو نہ پکڑتے ہیں نہ جتلاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وہ انسان کیونکہ جب اسے کشف حاصل ہوگا، کشف کے اس مقام پر جائے گا کہ اسے کشف شخصی حاصل ہو جائے تو جاننا شروع کر دے گا. کیونکہ یہ کشف کا معاملہ ہے بتدریج شروع ہوتا ہے، بہت آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے. تو رب تعالیٰ جب کسی ولی اللہ پر رحمت فرماتا ہے، اس کو علم عطا کرتا ہے، تو کشف کی اس کی ابتدا عالم ناسوت کی سیر سے ہوتی ہے. اور وہ عالم ناسوت کی سیر بھی یکلخت نہیں شروع ہوتی، بلکہ بہت گریجول ہوتی ہے. تو سب سے پہلے وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے. اس کے بعد وہ سمندر کی گہرائی میں جو چیزیں رہتی ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ روئے زمین پر جو چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کرتا ہے. تو عالم ناسوت سے نکل کر پھر وہ عالم جبروت کی سیر کرتا ہے.
تو جب وہ عالم جبروت کی اسی طرح گریجولی سیر کر چکتا ہے تو وہ عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے پھر. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے جس سے گزرتا ہے. میں موضوع سے ہٹ گیا. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب یہ خواہش پالتا ہے اور قدرتی طور پر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، تو پھر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے اگر دیدار کرنا ہے تو انسان اپنے اندر کی صفائی کر لے، پھر آلائشوں کو ایک ایک کر کے دور کرتا چلا جائے. کیونکہ جب بالکل اندر سے پاک صاف ہو جائے گا تو پھر جب وہ دیدار کرے گا تو اس دیدار کا مزہ کچھ اور ہے. ہر انسان کے اندر اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں اگر یہ آلائشیں رہ جائیں تو پھر وہاں نور داخل نہیں ہوتا. اگر یہ آلائشیں ختم ہیں اور انسان کے اندر بدستور اندھیرا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی آنکھوں سے دیدار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھر اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، وہاں اندر روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس لیے دیدار کی خواہش کرنا بڑی اچھی بات ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اندر کی آلائشیں نکالنے ہم، کہ اگر میری آلائشیں نکل سکیں کبھی تو پھر اس اندھیرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا نور ان اندھیروں سے مجھے نجات دلا دے گا. بھی کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جب انسان شدت سے کوئی دعا بار بار مانگے تو کیسے پتہ چلے کہ اس کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ حضور میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیزیں پہلے کئی بار بیان ہو گئیں، اگر ان چیزوں کو میں دہراتا ہوں، جب مجھے تو اعتراض نہیں، میں دہرا دوں گا. مجھے تو میں نے تو آپ کی سما خراشی کرنی ہے 1 گھنٹہ، تو میں کسی طرح بھی آپ کی سما خراشی کرتا چلا جاؤں گا. لیکن لوگ احتجاج بڑی شدت کا کرتے ہیں، تو یہ تو شکر کیجئے کہ کسی صاحب نے احتجاج کرتے کرتے میرا گھیراؤ جلاؤ نہیں شروع کیا ابھی. تو یہ جب دعا کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کا میکانزم کیا ہے. اور میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ انسانی ذہن کے 3 حصے ہیں، ایک کانشیس مائنڈ، اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ، اور تیسرا انکانشیس مائنڈ. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ کانشیس مائنڈ سے ہم مانگتے ہیں دعا. اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں اس کی طلب شدت اختیار کر جائے تو وہ دعا مانگنا جب شروع کرتا ہے تو اس کی دعا میں خشوع و خضوع بہت ہوتا ہے، وہ پوری طرح ڈوب کے دعا مانگتا ہے. لیکن وہی دعا اور وہی خواہش جو اتنی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، جب دعا مانگتے اسے 4-5 دن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی دعا میں وہ خشوع و خضوع رہتا نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ گریجولی میکینیکل ایکشن کی
شکل اختیار کر جاتا ہے کہ زبان دعا مانگتی ہے، بس ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور. پھر ایک وقت آتا ہے کہ خواہش تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن دعا اس چیز کی مانگنا بند کر دیتا ہے انسان. وہ دعا انسان بھولتا نہیں کیونکہ خواہش زندہ ہے. وہ در حقیقت وہ دعا کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں شفٹ ہو گئی ہوتی ہے، اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس کی دعا کرتا رہتا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتے ہوئے چھوڑ چکا اس دعا کو کہ میرا تو کام ہی نہیں ہوتا. سڈنلی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب اطمینان خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. یہ اس سب کانشیس مائنڈ کی دعا مانگنے کے نتیجے میں جب دعا قبول ہوئی تو سب کانشیس مائنڈ کے اندر اطمینان اترتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دل کو اطمینان ہو گیا. یا اسی طرح جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو پہلی مرتبہ میں جب دعا مانگ کر ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ میری دعا پوری ہو گئی. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دعا پوری ہو گئی، کیونکہ دعا کے بھی تو 3 لیول ہیں. رب تعالیٰ دعا سننے والا ہے. قرآن نے کہا کہ رب تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے. قرآن ہی میں رب نے فرمایا کہ تمہارا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے. اور تیسری چیز ہے دعاؤں کا پورا ہونا. تو دعا رب تعالیٰ فوراً سن لیتا ہے، رب تعالیٰ دعائیں فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اس پوری کائنات کو رن کرتا ہے. اس کا حکم اس کائنات کو رن کر رہا ہے. وہ ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا فی الفور پوری نہیں ہوتی، سن لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے، پوری ہونے میں وقت لگتا ہے. کہ وہ جو پورے کائنات کا نظام قائم کر رہا ہے اس کی صحیح سلاٹ میں اس دعا کو پورا ہونا ہے جا کے، تو وہ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، زیادہ وقت لگ جاتا ہے. ایک صاحب کو میرے بارے میں بہت ہی خوش فہمی پیدا ہو گئی. بہت بڑے پاکستان میں اوپر کے جو 2 4 6 عہدے ہیں ان پر تھے. تو میں ٹور سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ بار بار گھر گاڑی بھیج رہے ہیں کہ شاہ صاحب سے کہیں کہ یہ ڈنر ہے، اس پر آ جائیں. تو میں سیدھا ان کے گھر چلا گیا جوار میں. تو وہ کھانے کے دوران شدید خوش فہمی کا شکار تھے. غلط فہمی بھی تھی، خوش فہمی بھی تھی، ان کو نادانی تھی ان کی. تو مجھے کہنے لگے کہ سر مجھے پوتے کی بڑی خواہش ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے پوتا عطا کرے. تو مجھے اللہ ایسا موقع دے کہ چلیے کوئی ایک تو بندہ ایسا ہے جو اپنی سادگی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی نیک انسان ہوں، میری دعا سے کوئی کام ہو جائے گا. تو میں نے بھی گردن اکڑائی، مونچھوں کو تو دیا اور بڑا اکڑ کر کہا کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ان میں جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے یہاں اللہ ایک ہی بیٹا عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا بڑے کو؟ تو میں نے کہا بڑے کو اللہ پوتا بیٹا نہیں دے گا. انہوں نے کہا چلیے ایک ہی صحیح. خوش ہو گئے، چلے گئے. تو میں نے بڑے فخریہ انداز میں گردن اکڑا کے ادھر لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا کہ مجھ سے دعا کرائی انہوں نے. یہ 1990 کی بات ہے.
وہ صاحب ریٹائر ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ 2009 میں یہاں دعا کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ صاحب مٹھائی لے کے بذات خود چلے آ رہے ہیں، بہت معمر ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے میرے چھوٹے بیٹے کو آج بیٹا عطا کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ نے دعا کی تھی، میں آپ کو مٹھائی دے آؤں۔ تو میری بہت مہربانی آپ کی، آپ نے مٹھائی دی، یہ باہر دے دیں، لوگ کھا لیں گے، آپ کو اور ثواب پہنچے گا۔ لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ ان 19 سالوں میں مجھے گالیاں کتنی دی کہ بیٹا نہیں ہو رہا؟ تو یہ مذاق سے میں نے کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ دعا پوری باز کا تو اب 19 سال کے بعد دعا رب تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ 19 سالوں میں انہوں نے مجھے نہ جانے کیا کیا کہاں کیا کیا کہا ہوگا۔ تو دعائیں پوری ہونے میں وقت لگ جاتا ہے، ایک لمبا وقت لگتا ہے۔ اب ایک اور دعا میں نے کوئی 4 ہفتے پہلے کسی کے لیے کر دی۔ سادہ لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں مجھ سے کہ یہ کوئی نیک انسان ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت دعا کرائی جس کے مجھے خوشی بھی ہوئی۔ میں نے کہا کہ حضور جہاں میں رہتا ہوں وہاں جس چارپائی پہ میں سوتا ہوں اس میں کھٹمل بہت ہیں، دعا کر دیجئے کھٹمل بھاگ جائیں۔ اب دیکھیے کھٹمل کب وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ دعا کی بات ہو رہی تھی کہ دعا کے پورے ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو جب یہ اطمینان دل میں آ جائے کہ میری دعا سن لی گئی تو پھر انسان کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے کہ وقت آنے پر رب تعالیٰ میرا کام کر دے گا۔ یہ وہ جو سکون دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب مرید کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور اسے علم عطا کر دیا جاتا ہے تو مرشد اسے نہیں ملتا، اگر کسی محفل میں ملے تو بعض اوقات ملے گا بھی یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کیوں ہے، مرید اپنے مرشد سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ سزا کیوں؟ میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ ایسی بات کہی، بڑی عجیب بات ہے کہ مرشد اپنے مرید کی ٹریننگ کر رہا ہے اور وہ ٹریننگ سالوں پر محیط ہے، 2-4 سال میں تو ہوتی نہیں، وہ تو ایک لمبا ٹائم ہے، نارملی 35 ایئرز وہ لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو مرید تو اس کے قریب ہوگا تو اس کی ٹریننگ ہوگی، تو یہ کیسے نہیں ملے گا مرشد اپنے مرید کو؟ اگر ملے گا نہیں تو ٹریننگ نہیں ہوگی۔ شاید بات کو سمجھ نہیں پائے، معلوم نہیں میں نے کیا کہا ہوگا جس سے ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ اچھا نہیں، مجھے خیال آ گیا کہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی۔ جب میں ٹریننگ کی بات کر رہا تھا تو میں نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں سلسلے میں یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جس کو خلافت عطا ہوتی ہے مرشد کے انتقال کے وقت وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، مرشد کے انتقال کے فوراً بعد وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کفن دفن ہمیشہ خلیفہ ہی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا، اس سے شاید سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی۔ یہ اگلا ان کا سوال ہے کہ مرید ہمیشہ مرشد کی نظر میں رہتا ہے، مرید اگر کبھی کچھ ایسا کرے جس کو چاہے کہ مرشد کو اس کا علم نہ ہو تب بھی مرشد کو پتہ چل جاتا ہے کیا؟ یہ سب باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف رب ہے،
جس کو ہر چیز کا ہر وقت علم رہتا ہے. انسان خواہ کسی مقام پر جا پہنچا ہو، اس کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت کسی کے احوال سے خبردار رہے. ہاں، اس کو اطلاع اللہ دے دیتا ہے، بشرطے کہ مرشد اپنے اس مرید کی طرف توجہ کرے. تو جب وہ توجہ کریں گے ادھر کو، تو ان کو اپنے علم کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے گا، اور بعض اوقات پچھلی گزری ہوئی باتیں بھی ان کے سامنے کشف کے ذریعے آ جاتی ہیں. یہاں عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ مجھ سے اگر ایک غلطی ہو گئی اور مرشد صاحب نے میری طرف توجہ فرمائی کہ یہ بہت دن سے آیا نہیں، کدھر غائب ہے، تو کشف میں ان کو پتہ یہ چلا کہ جناب شاہ صاحب جو ہیں وہ فلاں حلوائی کی دکان سے برفی کی ایک ڈلی اٹھا کے بغیر اجازت کے کھا گئے. تو یہ ان کے علم میں آ گئی بات. تو چونکہ یہ میرے مرشد کی ٹریننگ کی تعلیم اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے بات، تو جب میں ملوں گا تو میری سرزنش ہو جائے گی فوراً. ہو سکتا ہے اس سے بڑا جرم میں نے کیا ہو، ادھر توجہ نہیں دی مرشد صاحب نے، ان کے علم میں آئی نہیں بات، تو اس کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن یہ چوری کی برفی کا ذکر کر دیں گے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی تھی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرشد کی توجہ ادھر کو ہوئی تو اس کے احوال کھول دیے اللہ نے ان پر، اللہ نے کھول دیے، خود نہیں وہ جان پاتے، یہ اللہ ہے جو انہیں بتا دیتا ہے. تو کوئی مرشد ہو، اس کا علم محدود ہے اس حد تک جس حد تک رب انہیں دینا چاہتا ہے. تو ہر چیز کا ہر وقت علم ہونا یہ تو صرف رب تعالیٰ کی خوبی ہے، اس کے ورچوز میں سے ایک ورچو ہے کہ وہ علیم الخبیر ہے. کوئی انسان اس مقام کو نہیں جا سکتا. یہ کسی نے سوال پوچھا کہ کتنا قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کا شمار کثرت میں ہوگا. میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اپنے مرشد کے حکم سے دل نشیں انداز میں قرآن پاک پڑھ سکوں. دیکھیے، انسان پر اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں فرض کی ہیں، ان میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. جہاں ہم فیل کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں، اپنا فرض جو اللہ نے ہم پر فرض کیا اس کو پورا کرنے میں ہم فیل ہو جاتے ہیں فار سم ریزن، تو اس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے سب کو. بحیثیت انسان کے اگر میرے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت مجھ پر فرض ہے. میری فیملی ہے، امیڈیٹ فیملی، وائف ہیں، بچے ہیں، اپنی وائف کو پوری طرح سے لک آفٹر کرنا، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کو عزت دینا اور عزت دلانا، وہ سب میری ڈیوٹی ہے جس کے لیے مجھ سے جواب طلبی ہو جائے گی. اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال کرنا، بن مانگے ان ضروریات کو پورا کرنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، ان کی شادیاں اپنے علم کی حد تک اچھے لوگوں میں کر دینا، یہ سب مجھ پر فرض ہیں. اگر میں اس میں فیل کر جاؤں گا تو میں آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو، دنیا کو بھی آنسریبل ہوں. بات رب کی زیادہ ہے. میرے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے جو حقوق مجھ پر ہیں میں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو. Why did I fail there؟ تو جب میں اپنے فرائض اسی طرح مجھے
وقت پر نمازیں پڑھنا ہے 5، اور جو مجھ پر فرض کیے گئے ہیں روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب مجھے کرنی ہے. میں اگر ان میں فیل کر جاؤں گا تو میں آنسریبل ہوں اللہ کو، گناہگار بھی ہوں. اگر یہ تمام ڈیوٹیز پوری کرنے کے بعد جو میرا وقت ہے، علم کا حصول مجھ پر فرض ہے، یہ حدیث ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کا حصول فرض ہے. مجھے وہ علم بھی حاصل کرنا ہے، اور وہ علم کئی ہماری جو 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو میرا وقت بچتا ہے، اگر میں اس کو یاد الہی میں صرف کر دوں تو میرے وقت کا بہترین مصرف ہوگا. وہ the best utilization of my time. قرآن پاک کی تلاوت بہت فضیلت رکھتی ہے. میں نے یہاں ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ یہ عرض کیا کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو رب تعالیٰ سے یہی عرض کی تھی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دیں. تو رب نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو. اس کی فضیلت یہ ہے تو جتنا ہمارے پاس ٹائم اسپیئر ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے بعد، اس کو اگر ہم تلاوت کلام پاک میں صرف کر دیں. ہم اگر گاڑی میں جا رہے ہیں تو جتنی صورتیں یاد ہیں ہم تلاوت کرتے رہیں. سوال کی جناب حضرت سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب کی نماز جنازہ کس شخصیت نے پڑھائی تھی؟ یہ آپ کے خلیفہ تھے، ایک ہی تھے، جناب شمس ترک پانی پتی. شمس ان کا نام تھا، چونکہ قومیت کے لحاظ سے ترک تھے تو ان کے نام کا حصہ بن گیا شمس ترک، اور دفن ہے پانی پت میں تو اس نسبت سے پانی پتی ان کے نام کے ساتھ لگ گیا. تو یہ خلیفہ تھے جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب کے. شمس ترک پانی پتی انہوں نے پڑھائی تھی. ایک سوال کیا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ اگر عبادت کرنا مقصد ہے تو اس کے لیے فرشتے، چرند پرند، پودے ہی کافی تھے. اگر بچے پیدا کرنا مقصد ہے تو اس کے لیے جانور کافی تھے. تو کیا پھر بنیادی مقصد حیات انسان کا عورت کے لیے صرف گھر میں کاج کرنا اور مرد کا نوکری یا کاروبار کرنا مقصد حیات ہے؟ ایسا نہیں ہے. رب تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کے آگے بہت سے معنی ہیں. عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے. یہ الف والا عبد نہیں، عین والا عبد، جس کا مطلب اردو میں بندگی ہے. تو اللہ تعالی نے جس طرح سے ہمیں زندگی کا بتایا کہ اس طرح زندگی گزاری جائے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے زندگی گزارتے ہیں تو سب کی سب زندگی وہ عبادت بن جائے گی. اس لیے یہ کہا کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے. وہاں بھی
جو شخص، جو مسلمان رات کو آرام کر رہا ہے اگلے دن کی محنت کے لیے تیاری کرنے کے لیے، وہ حکم مان رہا ہے رب کا کہ رب نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو وہ بندگی ہے اس کی کہ وہ حکم بھی مان رہا ہے، اسی لیے اس کو سونے کو عبادت کہا گیا ہے۔ تو عبادت ان معنوں میں ہے کہ جو کچھ زندگی کا راستہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ اس راستے پر چلنا ہی عبادت ہے اصل میں۔ یہ تو وہ مقصد ہے۔ ویسے یہاں میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا، صرف رب تھا اور اس کے فرشتے تھے، تو رب نے چاہا کہ میں کوئی ایسی مخلوق تخلیق کروں جو میری ذات کا مظہر ہو، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ رب کیسا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر انسان کو بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو ورچوز ہیں، ماں سوائے رب کے، رب ہونے کے ورچو کے، یہ بھی ایک ورچو ہے رب ہونا، پالنے والا۔ یا اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کا ورچو، اس کا پرتو عکس وہ انسان میں نہیں ہے، لیکن باقی سارے جو صفات ہم صفاتی نام پڑھتے ہیں، ان کا ایک عکس انسان کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ انسان بیک وقت ظلم بھی کرتا ہے، غصہ بھی اس کو آتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، رحم دل بھی ہوتا ہے انسان، دوسروں کے کام بھی آتا ہے، دوسروں کا مددگار بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ سب ورچوز ہیں، اس کا ایک عکس ہے۔ تو وہ جو رب نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق تخلیق کروں جس سے یہ جانا جا سکے کہ میں کیسا ہوں، تو اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پہ اتار دیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں اور پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے انسان کو صحیح راستے پر چلائے رکھنے کے لیے بار بار ریمائنڈر دیے ہیں، صحیفوں کی صورت میں، آسمانی کتابوں کی صورت میں، اور بالآخر قرآن پاک۔ وہاں اللہ نے اپنا دین، اپنے احکامات مکمل کر دیے اور وہ تا قیامت اس کو قائم کر دیا۔ یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا۔ آپ نے چرند پرند اور پودوں کی بات کی، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے کسی چیز پر، چونکہ رب نے انسان کو اپنا نائب بنایا تو اس کو اختیارات بھی سونپے، اس کو یہ اختیار دے دیا کہ جو راہ چاہے وہ اپنا لے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ راہ سیدھی ہے، اس کو اپناؤ گے تو انعام ملے گا۔ تو انسانوں میں اور چرند پرند میں اور دوسری مخلوق میں یہی ایک فرق ہے، حتیٰ کہ اسے فرشتوں سے بھی بلند مقام دیا انسان کو، اس لیے کہ فرشتے صرف حکم کے پابند ہیں، اور رب تعالیٰ کی بندگی صرف انسان اس سینس میں کرتا ہے جس سینس میں میں بات کر رہا ہوں۔ عقل ہے، آپشن موجود ہے، اختیار موجود ہے دوسری راہوں پر چلے جانے کا، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی احکامات کی پابندی جب کرتا ہے تو وہ انعام پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چرند پرند، جمادات، نباتات، ان سب سے افضل ہے انسان اسی اینگل سے۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ جذبات و احساس دوسروں کے لیے ایک حد سے تجاوز کر جائیں تو یہ کیسا ہے؟ کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ اس کو پاگل پن کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز سے بات کی جائے بس. کیا اس معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے بے حس ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، بے حس ہونا خوبی نہیں، بہت بڑی خرابی ہے. دوسروں کا احساس ہونا یہ انسان کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں جذبات رکھے ہیں اور جذبات رحمت ہیں اللہ کی، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک چیز یہ فرما دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اسلام اعتدال کا راستہ ہے. اسلام میں ایکسٹریمز کو دخل نہیں ہے، اس کو کنڈیم کرتا ہے. اسلام اعتدال کی تلقین کرتا ہے. تو جذبات کو اور احساس کو اعتدال میں رکھا جائے، ایکسٹریمز پر نہ جایا جائے، تو یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. لیکن انسان اگر اپنے جذبات اور احساسات میں ایکسٹریم پر چلا جائے تو وہی مباح چیز برائی بن جائے گی. تو انسان کو اپنے جذبات اور احساسات میں اعتدال میں رہنا چاہیے.